حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص ضروری اعلان آزاد نگر اندور کی عوام کے لیے، اور پورے اندور کے عوام بھی اس کو بغور سنیں، اور جہاں جہاں بھی ہمارے ملک کی سرحدیں ہیں، کیونکہ قانون تو سب جگہ ایک جیسے لاگو ہے، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر کچھ رعایتیں ملی ہوئی ہیں۔ خاص طور سے اندور کے حضرات اور آزاد نگر کے حضرات بغور سنیں کہ آج آزاد نگر تھانے پر ائمہ مساجد اور ذمہ داران کی ایک میٹنگ رکھی گئی رمضان کے تعلق سے، کہ رمضان میں عبادتوں کا ماحول کیا ہوگا، کیسے مسجد جائیں گے، کیسے نہیں جائیں گے، کس چیز کی اجازت ہے، کس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آپ لوگ واضح طور پر سن لیں کہ اب تک جس طرح سے رہتے آئے ہیں وہی قانون ہے، کیونکہ اندور کے حالات بہت 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 زیادہ نازک ہیں۔ اگر لاپرواہی برتی گئی تو انجام بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، تراویح کے لیے خاص طور پر یاد رکھیں، سب اپنے اپنے گھروں پر ہی تراویح کی نماز ادا کریں گے، اور خاص طور سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں پر بھی بھیڑ نہ لگائیں۔ مسجدوں میں تو صرف 4 لوگ، حد سے حد 5 سے چھٹا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ کوشش بھی یہ رکھیں کمیٹی کے حضرات بھی کہ 4 سے 5واں بھی نہ ہونے دیں، تاکہ مسجدوں کا جو نظام چل رہا ہے وہ صحیح طریقے سے چلتا رہے اور پرشاسن کا بھی ہمیں سپورٹ ہوتا رہے۔ ورنہ اگر قانون کا النگھن کیا تو پھر قانون کی طرف سے سختی بھی جھیلنے کو مل سکتی ہے۔ تو بالکل آپ لوگ اپنے آپ کو احتیاط سے رکھیں۔ ایک چیز اور، پرشاسن سے بات چیت ہوئی تھی کہ رمضان میں پھل فروٹ وغیرہ کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، کلکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، کلکٹر صاحب نے آشواسن دیا ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کی دقتیں نہ آئیں اور آپ لوگ بآسانی ان چیزوں کو خرید سکیں۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے زیادہ اسپیشل ڈشیں نہیں کھائیں تو ہماری زندگی سے کوئی ثواب کم نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے امتحان کا وقت ہے، اور ہمارے لیے آج یہ وہ وقت بھی ہے کہ ہم صحابہ کے روزے اور ان کے افطار اور ان کی سحریوں کا اندازہ لگا سکیں کہ ان کی سحری اور افطار کیسی ہوا کرتی تھی۔ ہمیں تو پھر بھی آج الحمدللہ کافی کچھ مل رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اور اس سے اچھا ہی آگے ملے گا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر چوراہوں پر گلی محلوں میں ہرگز نہ گھومیں۔ خاص طور سے اپنے نوجوان بچوں کو آپ لوگ سمجھائیں اور انہیں گھر ہی میں رہنے کی تاکید کریں۔ ایک چیز جس کی سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہے، اور پرشاسن نے بھی آج اس بات کی شکایت کر ہی ڈالی، میں لاک ڈاؤن کے پہلے دوسرے دن ہی سے دیکھ رہا ہوں کہ راشن بانٹنے کا جو کام ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں کئی لوگ، کئی تنظیمیں کر رہے ہیں، اور اپنے مال کو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے خرچ کر رہے ہیں، لیکن لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اب دن بھر ان کا کام گھومنا ہے کہ کچھ یہاں سے مل جائے، کچھ وہاں سے مل جائے، اور سب سے زیادہ جو پرشاسن نے آج شکایت کی، اور ہمیں بھی جس کی سب سے زیادہ تکلیف ہے، کہ ہمارے گھر کی عورتیں، خواتین سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ سڑکوں پر نکل جائیں تو آپ کو ایک لائن سے پورے روڈ پر صرف کالے برقعے نظر آئیں گے۔ میں مسلمانوں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کسی کام کی ضرورت پڑ گئی، اناج کی، راشن کی، دودھ کی، دوا کی، تو گھر کے مرد کہاں ہیں؟ کیوں غیروں کو آپ منہ کھولنے کا موقع دے رہے ہیں؟ گھر کے مرد نکلیں، احتیاط سے نکلیں اور اس ضرورت کو پورا کریں۔ عورتوں کو بالکل گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل بھی نہ نکلیں۔ خدارا اپنی غیرت کو یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک ٹائم بھوکا رہ لیں، لیکن ہم اپنی عورتوں کو سڑکوں پر بھٹکنے نہ دیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں دوسروں کے دروازوں پر جائیں اور جھولیاں پھیلائیں، ان کی ڈانٹیں سنیں، کسی کی جھڑکار سنیں، کیا یہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہرگز نہیں مسلمانوں، یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ ایک ٹائم بھوکے سو جاؤ، لیکن ہرگز اپنے گھر کی خواتین کو کسی کے دروازے پر مت بھیجو۔ آپ لوگوں کو راشن کی جو ضرورتیں ہیں تو آپ اپنے اپنے علاقے میں معلومات کریں، بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، آپ ان کو فون کریں،
آپ کے گھر انشاءاللہ وہ آئیں گے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جس کو ضرورت ہے وہی فون کرے۔ اس وقت حال بڑے عجیب ہیں کہ جب گھروں میں چیک کیا جاتا ہے تو گھروں میں اناج بھرا ہے، لیکن بس دن بھر بیٹھے بیٹھے فری ہوئے، تو کیا کریں؟ ادھر بھی فون لگائیں ادھر بھی فون لگائیں، اور یہ ذخیرہ اندوزی چل رہی ہے۔ خدا را غریبوں کا حق نہ ماریں۔ اگر ہمارے گھر میں اناج ہے اور کوئی بھوکا سو گیا تو یاد رکھو اس کے دل سے جو آہ نکلے گی نا، وہ ایسا عذاب لائے گی کہ کورونا تو کیا، کورونا کا باپ آئے گا اور پھر اس پوری دنیا کو تباہ کر ڈالے گا۔ ہمارے علاقے میں ہم نے اگر یہ ظلم کیا تو ہمارا علاقہ تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا کسی کا حق نہ کھائیں۔ مزاج یہ بنائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی لے کر آیا ہے اور آپ کے پاس ابھی ہے، 4 دن کا آپ کے پاس ہے، تو آپ صاف کہہ دیں کہ ہمارے پاس 4 دن کا راشن ابھی ہے، ہمیں 4 دن کے بعد ضرورت لگے گی، ہم فون لگائیں گے، آپ ہمیں 4 دن کے بعد لا کر کے دیجئے گا۔ لیکن خدا را اپنی عزت کا خیال رکھیں، اور آپ ایک مسلمان ہیں، ایک غیرت مند قوم ہیں، اس چیز کا آپ لوگوں کو ثبوت دیں اور قانون کا زیادہ سے زیادہ سختی کے ساتھ پالن کریں۔ اپنی عزت کی حفاظت فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی عزت کی حفاظت فرض قرار دی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے گھروں میں عبادت کریں، روزے رکھیں، اور رمضان کو ٹی وی سیریلوں میں، گانوں میں، فلموں میں، ان چیزوں میں ہرگز نہ بتا دینا مسلمانوں۔ ابھی تک کا حال لوگوں کا یہی سننے میں آیا ہے کہ دن و رات بس اسی چیز میں لگے ہیں، لیکن رمضان آ رہا ہے، سچی توبہ کر لیں۔ دیکھ نہیں رہے ہو لوگوں کی کیسی موتیں ہو رہی ہیں، کیسے حال ہو رہے ہیں، اب بھی اپنے آپ کو سنوار لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ساری دنیا کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ملک کو اللہ تعالی ترقی دے، اور ہمارے ملک میں مولا تعالی امان عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا ہے صرف آپ کی محبت میں کہا ہے، کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری بہنیں ہیں، آپ بہنیں ہمارے گھر کی عزتیں ہیں۔ آپ کے تعلق سے کوئی باہر کا انسان اس طرح کی باتیں کریں، یہ ہمیں گوارا نہیں، اس لیے آپ سے کہہ دیا ہے۔ اگر پھر بھی دل میں کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ جو میں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔